الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں بول دوں گا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، بس میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، آپ نماز پڑھیں، لیکن آپ کی ہر نماز اتباع رسول کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں تو نماز معتبر نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیے۔ دلیل یہ حدیث پاک، حضرت امام منذری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، میں نے پوری حدیث بیان کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اللہ اسے پوچھتا ہے نماز پڑھی؟ کتنے سال پڑھی؟ 60 سال۔ اللہ کو معلوم ہے، پوچھ رہا بندے سے پڑھی؟ کتنے سال پڑھی؟ 60 سنۃ 60 ایئرس، 60 سال پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وما تقبل له صلاۃ، تیرے نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے۔ 60 سال کی نماز جو تو نے پڑھی ہے، ایک بھی نماز تیرے نامہ عمل میں نہیں ہے۔ لوگ حج کو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، تو 40 دن 50 دن رہ کر کے اتنی نمازیں پڑھ لی، اب تو جنت الاٹ ہو گئی میرے۔ ارے بدبخت اور بدنصیب، یہاں معاملہ یہ ہے کہ 60 سال کی نماز آدمی پڑھ کر کے گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہے۔ اور تیرے حج کی کیا بساط ہے، تیرے حج کی کیا اوقات ہے کہ تو جوڑتے بیٹھے کہ ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، لہذا میں بخشایا ہو گیا۔ پتا نہیں جس پیسے سے تو گیا ہے اس پیسے کے اندر کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے، تو نے کتنے ارکان اپنی مرضی سے ادا کیے ہیں، جہالت سے ادا کیے ہیں، اور کتنے ارکان تو نے اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیے ہیں، تو تیرا حج کیسے ہوا؟ اور تو نے نماز جو پڑھی وہ نماز اتباع رسول کے دائرے میں پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ یہاں تو ایک آدمی 60 سال کی نمازیں پڑھ کر کے گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے۔ وما تقبل له صلاۃ، ایک بھی نماز نہیں ہے۔ کتنی خطرناک قسم کی حدیث ہے یہ۔ تو سب سے پہلے نیت، نماز کی نیت، کس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور نیت کا تعلق دیکھیے دل سے ہے۔ کافی مرتبہ بتایا گیا کہ نیت کا تعلق دل سے، ارادۃ القلب، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے باقاعدہ زبان سے الفاظ کہنا، کلمات جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں نویت ان اصلی 4 رکعات، اس طرح کے جو بھی الفاظ کہ میں 4 رکعت یا 3 رکعت 2 رکعت کی نیت کرتے ہیں کہ منہ طرف کعبہ شریف کے تابع اس امام کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف نیت کر لے انسان، جب وقت ہو گیا ہے نماز کا اور اذان دی جا چکی ہے، وہ گھر سے نکل رہا ہے، آپ کی نیت ہو گئی، اب نیت کر کے ہی آ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو یہ نیت کافی ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح روزے کے لیے بھی جیسے بتایا جاتا ہے بارہا کہ کوئی خاص نیت، کوئی خاص کلمات نہیں، آپ رات میں جو ہے نیت کر کے سو رہے ہیں، سحری میں اٹھوں گا، مجھے روزہ رکھنا ہے، نیت ہو گئی آپ کی۔ پھر الگ سے اسے نیت کرنا الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیت کا دار و مدار جو ہے، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو نیت کر لیں سب سے پہلے نماز کی، جو بھی نماز آپ کو پڑھنی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز پڑھنی ہے، نیت کرنا ضروری ہے اس نماز کی۔ تو نیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر تحریمہ، اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو کھاندوں تک انسان اپنے ہاتھ کھاندوں کے برابر ہوں، حذو منکبین کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، حذو منکبین کھاندوں کے۔ دوسری روایت میں کیا ہے، کانوں کی جو لو ہیں یہاں تک جو ہے اٹھانا، کانوں کو چھونا ثابت نہیں،
کانوں کو بعض لوگ جو چھوتے ہیں یہ ثابت نہیں، صرف کانوں کے برابر ہو یا اس کے کھانوں دونوں کھانوں کے برابر اس کے ہاتھ ہوں، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت باندھنا۔ اور رکعت کہاں باندھیں گے؟ ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے گا؟ سینے پر۔ صحیح روایت جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں سینے پر تھے، سینے پر ہاتھ۔ ناف کے سلسلے میں جو روایتیں آئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ سے، وہ تمام روایتیں جو ہیں ضعیف۔ نیچے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں جتنی روایت آئی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ضعیف ہیں۔ صحیح روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ 3 طریقے ثابت ہیں۔ ایک تو ہتھیلی کو کف پر، ایک ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پر رکھیں، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کلائی پر باندھیں، کلائی جو ہے آپ کی اس طرح باندھیں سینے پر۔ اور تیسرا طریقہ ایک ذرا کو دوسرے ذرا پر، ایک ہاتھ کو دوسرے۔ یہ تینوں طریقے ثابت ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی روایت ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں یہ تینوں ایک ہی روایت میں تینوں الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقے سے نماز آپ نے پڑھی ہے، ایک کف کو دوسرے کف پر، اور کلائی پر، اور ایک ذرا کو دوسرے۔ نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ دونوں کا ثبوت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنے کا بھی نہیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے۔ عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنے رائٹ ہینڈ کو لیفٹ پر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی روایتیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نماز میں آدمی کو ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے، قیام کی حالت میں آدمی سینے پر ہاتھ باندھے۔ ناف کے نیچے باندھنے کی حدیثیں تمام تر ضعیف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنا زیادہ ادب ہے، ہم کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے اس میں زیادہ ادب ہے۔ ادب کیا ہے؟ جو سنت سے ثابت ہے وہ زیادہ ادب کی چیز ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنی عقل سے طے کر گی زیادہ ادب لگتا ہے۔ کوئی کہے گا ایسا باندھنا زیادہ ادب کی چیز ہے، بچوں کو دیکھو اسکول میں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کیا اس کو زیادہ ادب بتائیں گے؟ کوئی آدمی پیٹھ کے پیچھے باندھ لے زیادہ ادب ہے، اس لیے کہ ملٹری میں لوگ ایسا کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی اپنی عقل سے ادب طے کر سکتا ہے؟ نہیں، سنت ہی ادب ہے، سنت ہی ادب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے جیسے ابن حجر وغیرہ نے کہا یہ زیادہ ادب ہے،